آخر کون لوگ ہدایت والے ہیں؟ سو دس از ڈے 21 آف لرننگ قرآن ان دا موسٹ ایزیسٹ وے۔ کل ہم نے سورۃ بقرہ کا 18 رکوع ڈسکس کیا تھا اور آج ہم سورۃ بقرہ کا 19 رکوع ڈسکس کریں گے اور اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ سو میک شیور یو فالو گائز اینڈ ریپوسٹ آل دی سیریز آف قرآن۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں۔ وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، اور ہم تمہیں لازمی آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور ثمارت کے نقصان سے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بشارت دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو، وہ لوگ کہ جن کو جب بھی کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہی ہیں وہ لوگ کہ جن پر ان کے رب کی عنایتیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، تو جو کوئی بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں کا طواف بھی کرے۔ اور جو شخص خوش دلی سے کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے تو جان لو کہ اللہ بڑا قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس شے کو جو ہم نے نازل کی بیانات میں سے اور ہدایات میں سے، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو واضح کر دیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں، تو وہی لوگ ہیں کہ جن پر لعنت کرتا ہے اللہ، اور لعنت کرتے ہیں تمام لعنت کرنے والے، سوائے ان کے کہ جو توبہ کرے اور اصلاح کر لے اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے واضح طور پر بیان کرنے لگے، تو ان کی توبہ میں قبول کروں گا، اور میں تو ہوں ہی توبہ کا قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اسی حال میں مر گئے کہ کفر پر قائم تھے، ان پر لعنت ہے اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی۔ اسی لعنت کی کیفیت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت ہی ملے گی۔ اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ سو یہ تھا سورۃ بقرہ کا رکوع۔ اب ہم اس کا خلاصہ کر لیتے ہیں۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں۔ اب پہلے ہی قدم پر اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی بات آ گئی ہے۔ ایمان کا اولین تقاضا یہ ہے کہ جانیں دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور